کون سی نماز کے بعد کون سی صورت مسنون ہے؟ کیا یہ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتے تھے، ظہر کے بعد فلاں صورت، عصر کی نماز کے بعد سورہ رحمان، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے ثنا صاحبہ جام شوروں سے؟ لیکن فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا، اس کے بارے میں جو حدیث ہے بہت ہی سند کے لحاظ سے کمزور ہے، باقی حدیثوں کا بھی ہے کوئی سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے، البتہ سورہ ملک پڑھنا رات کو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور سورہ واقعہ کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ فاقے سے بچنے کے لیے، اس حدیث کی میں نے تحقیق کی تھی لیکن محدثین کا بڑا اختلاف تھا اس میں، کسی نے کہا صحیح ہے، کسی نے کہا ضعیف ہے، تو میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا، لیکن فضائل میں اتنا چل جاتا ہے، بہت ہی کوئی صحت کے اونچے معیار پر پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جہاں تک میری نالج ہے، جو ٹوٹی پھوٹی میری تحقیق ہے، اس کے مطابق مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں اور عشاء کے بعد سورہ ملک بہرحال پڑھ لیں۔ سورہ ملک کے بارے میں مستند روایت موجود ہے، باقی روایتوں کے بارے میں سند کے لحاظ سے کچھ زیادہ مضبوط روایتیں نہیں ہیں، وہ بہت کمزور ہیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ، سورہ بقرہ سے زندگی میں برکت ہوتی ہے کیا؟ ایک ہی وقت میں سورہ بقرہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے یا 10 دن میں تقسیم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ثنا صاحبہ جام شوروں سے، پڑھ لیں جتنا اللہ توفیق دے، ایک دن میں پڑھیں تو زیادہ برکت ہوگی، 10 دن میں تقسیم کر کے پڑھ لیں تو 10 دن میں پڑھ لیں، جتنی اللہ توفیق دے۔ نفلی چیزوں میں کوئی بہت اللہ کی طرف سے پابندیاں نہیں ہیں، حسب توفیق، جتنی اللہ آسانی کے ساتھ آپ کو توفیق دے آپ پڑھ لیں۔ دعوت کی وجہ سے نفلی روزہ توڑنا، اگر نفلی روزے میں کوئی کھانے کی دعوت دے تو کیا روزہ اس نیت سے توڑنے اور بعد میں قضا کرنے کی گنجائش ہے کہ میری یہ نیکی چھپی رہے اور کسی کو پتہ نہ چلے؟ صبغۃ اللہ، اس نیت سے تو آپ نہ توڑیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، کوئی بات نہیں، پتہ چل جائے کہ آپ کا روزہ ہے تو کچھ نہیں ہوتا اس سے، ریا ایسی چیز نہیں ہے جو خود بخود چپک جائے انسان کے ساتھ۔ البتہ کسی کا دل رکھنے کے لیے نفلی روزہ توڑنا جائز ہے، کیا ایک آدمی نے بڑے اہتمام سے آپ کے لیے کھانا پکایا تو مسلمان کا دل ہے، خوش ہو جائے گا، آپ جب کھانا کھائیں گے اس کا تو وہ خوش ہو جائے گا، تو اس نیت سے آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔